बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़द नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद मखे त मौजूद यम इंटरनेशनल लिटरेसी डे په حواله سره دلته د یو واک اهتمام شوی و نو چې کوم دلته راغلي ماشومان دي چې کوم د سره ټیچران دي د هغوی سره به خبرې کوو چې کوم انټرنیشنل لیټریسي ډے په حواله سره دوی نظر څه دی او دې نه علاوه چې کوم تعلیم دی پاکستان کې 2.8 چې کوم ماشومان دي هغه د سکول نه بهر دي د هغې د تعلیم د حصول دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي او دې نه علاوه چې کوم د تعلیم یافته معاشرې دپاره د یو ماشوم تعلیم څومره ضروري دی او دې نه علاوه چې کوم د تعلیم په حواله سره چې کوم هغه والدین چې دوی خپل ماشومان سکولونو ته نه لېږي هغوی دپاره او حکومت ته د دوی پیغام څه دی په دې مختلفو څیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ نینا صاحبہ کیا کہیں گی پاکستان میں لٹریسی ڈے کے حوالے سے آج آپ لوگوں نے اس کا انعقاد کیا ہے تو کیا کہیں گی انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے جی میں یہاں پہ اسکول کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور لٹریسی ڈے کے لیے اوور آل ہم اسکول کے اندر تو کیمپینز وغیرہ کرتے رہتے ہیں جیسے جو ٹرسٹ ہیں یہاں پہ جو آؤٹ آف اسکول جو چلڈرن ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ڈونیشنز اکٹھے کرتے ہیں اور وہ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اسکول کے اندر انرول کیا جا سکے لیکن آج اسپیسیفکلی یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس کو اویئرنیس ایک پہنچائیں اپنی آواز ریز کریں اور گورنمنٹ لیول تک یہ چیزیں پہنچنی چاہیے کیونکہ آل دو وی آر انڈیویجولی اینڈ کلیکٹیولی ایز اے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ وی آر ورکنگ بٹ اگر گورنمنٹ لیول پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو دین اٹ وڈ بی مور ایزی ٹو اڈیپٹ. صرف ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن سے کام نہیں چلتا 2.8 ملین بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں تو ان بچوں کے حصول تعلیم کے حصول کے لیے مطلب اقدامات تو اٹھانے چاہیے. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ پاورٹی ہے. اوبویسلی آپ نے دیکھا ہے کہ دن بدن جو ملک کے حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اب جیسے کل بھی ہمارا ایک وزٹ تھا جب میں وہاں پہ گئی ہوں تو جو ایک سروے آیا تھا اس میں یہی چیز ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ بچوں کو آل دو ہم وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن بچوں کو اسکول میں لانے کے لیے پرابلم ہے. پیرنٹ ولنگ نہیں ہے. پیرنٹ اس لیے ولنگ نہیں ہے کہ اگر وہ اسکول بھیج دیں گے تو وہ اس ٹائم میں 500,000 روپے ان کا بچہ کما کے لاتا ہے. کوئی کباڑ خانے پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی مکینک کی ورک شاپ کے اندر کام ہے. چائلڈ لیبر اس سے بہت زیادہ ہو رہی ہے نا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ پیرنٹس ولنگ ہی نہیں ہیں کیونکہ پاورٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بچہ اسکول میں بیٹھ جائے گا تو ہم اس کو کھلائیں گے کیسے. تو اس میں پھر کچھ ادارے دیکھیں وہ سارے پرائیویٹ چینل سے کام کر رہے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر منتھلی بیسس پہ ان کو راشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ راشن کے بدلے وہ ایک لالچ میں وہ بچے کو اسکول بھیج دیں. تو اکثر دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو سامنے آتی ہے بہت چھوٹے چھوٹے بچے پورے گھر کو مطلب سنبھالتے ہیں پالتے ہیں تو ایسے بچوں کو اسکول میں مطلب لے کے آنا چاہیے اور اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے. بالکل اٹھانے چاہیے اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ہمارے سسٹم کا رزلٹ ہے. سسٹم ان چیزوں کو کوپ اپ نہیں کر پا رہا اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اقدامات جو حکومتی سطح پہ ہونے چاہیے. میں بار بار یہ کہوں گی اگر گورنمنٹ لیول پہ یہ اقدامات نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. تو یہ سارا اس چیز کا رزلٹ ہے. ایک تو تعلیم کے لیے جو بجٹ متحث ہوتا ہے بہت ہی مطلب کم ہی سمجھ لے اور تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے ایک بچے کے لیے تعلیم کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں تعلیم کے بغیر تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. اگر اوور آل ہم ویسے بھی دیکھیں تو پاکستان اراؤنڈ 40 to 50 ایئرز ڈیولپ کنٹری سے ایجوکیشن میں پیچھے ہے. اس ٹائم پہ تعلیم بھی صرف تعلیم کی میں بات نہیں کروں گی, اسکل بیسڈ ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو فیوچر اسکل سکھائیں کیونکہ جب تک بچوں کو فیوچر اسکل نہیں آئیں گی آپ میں یہ نہیں جانتے کہ 20 سال کے بعد یہاں پہ ورک اسپیسز کیسے ہوں گی. تو کس طرح سے ایک ماڈرن ایجوکیشن کو بھی فروغ دینا ہے جس سے بچے زیادہ سے زیادہ اسکلفل ہوں. وہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. تعلیم کے حوالے سے ان والدین کے لیے جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے ان کے لیے اور حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں میرا پیغام پہلے تو جو ادارہ میں چلا رہی ہوں ایک آپ سمجھیں کہ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے یا اپر کلاس کے لیے ایک ادارہ ہے لیکن وہاں پہ بھی اوور آل جو میں آپ کو بتاؤں ایک سروے ہے وہاں پہ لڑکوں کی تعداد گرلز ایجوکیشن کی اگر بات کروں تو ہر کلاس روم کے اندر اگر آپ کے پاس 15 لڑکے ہیں تو اس کے ساتھ صرف 5 لڑکیاں بھیجی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹ کا ابھی تک وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ گرلز کے اوپر ہمیں زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو گرلز ایجوکیشن کے لیے ہمیں ایک وائس ریز کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا پیرنٹس ان والدین کو میرا پیغام ہے کہ جو اپنے بچوں کو صرف اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر باہر کام کریں گے اور ان کو اسکول نہیں بھیج رہے تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ پلیز آپ کے لیے گولڈن اپرچونیٹی ہے. جو آپ کو اپرچونیٹیز اویل کرے یا جو لوگ آپ کو اپروچ کرے تو آپ پلیز ان کو ساتھ کوآپریٹ کریں اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. حکومت کے لیے پیغام
حکومت کے لیے میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ اگر حکومتی سطح پہ ان چیزوں کو فروغ نہیں دیا جائے گا، اس کے اقدامات نہیں کیے جائیں گے، تو آپ اور میں مل کے وہ چینج نہیں لا سکتے. ملک ترقی بھی نہیں کر پائے گا. ملک ترقی نہیں کر سکتا. جو اس ٹائم اسپیشلی ہم جو چیزیں سفر کر رہے ہیں، ملک کے اوورال جو حالات ہیں، اس کا جو الٹیمیٹ سلوشن ہے وہ ایجوکیشن ہے. تو اف وی ورک آن ایجوکیشن دین وی کین پروگریس ویل. انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور آج جس طرح کا یہاں پہ بچے آئے تھے، واک کیا، اور کیا مطلب پیغام تھا اس واک سے، اور آج اس کے دن کے مناسبت سے کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پہ آج پوری دنیا میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس دن کا مقصد بنیادی طور پہ لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کرنا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی، تو پاکستان میں 2.8 ملین بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں. اور آج کا جو واک تھا، یہ فاؤنڈیشن نے اس لیے ارینج کیا کہ پاکستان کا یہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں. بنیادی طور پہ جو بچے ہمارے آؤٹ آف اسکول ہے، اسکول گوئنگ بچوں کے ایج کا 40% جو ہے وہ اس وقت سمجھے کہ باہر ہے اسکولوں سے. اور یہ جو ہماری آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد ہے، یہ دنیا کی کئی ممالک کے کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ایک بہت ہی جینون مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان بچوں کو، یہ 2.5 کروڑ سے 2.25 کروڑ بچے، اگر ان بچوں کو ہم نے ایجوکیٹ نہیں کیا، ان کو ہم نے شعور نہیں دیا، ان کو ہم نے سکلز نہیں دیے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک ٹائم بم ہے. یہ پاکستان کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت بھی اور جو نجی ادارے ہیں، جو کمیونٹی ہے، ان کا بہت بڑا رول بنتا ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بنیادی مسئلے کو ایڈریس کرے. اور خصوصی طور پہ میں کہنا چاہوں گا کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیٹ کی کبھی پالیسی نہیں رہی، ایجوکیشن کبھی پریورٹی نہیں رہی. جیسے کہ اگر ہم ایجوکیشن بجٹ کی بات کریں، تو یہ جو ہمارا ریجن ہے، اس کے اندر پاکستان کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے وہ افغانستان، انڈیا، سری لنکا، ایون نیپال سے بھی کم ہے. تو یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. اس وجہ سے تو 2.8 ملین بچے بھی اسکول سے باہر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اقوام متحدہ کا جو منیمم سٹینڈرڈ ہے، ہم اپنی جے ڈی پی کا 5% تعلیم کے لیے مختص نہیں کریں گے، ہم اس مسئلے کو ایڈریس نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے آج کے اس دن کے حوالے سے بھی، اور جو ہم نے واک کی، تو واک کے شرکاء کا بھی یہ مطالبہ. اور پیغام کے حوالے سے سوال کروں گا آپ سے، تو کیا کہیں گے پاکستان میں 2.8 ملین بچے جو کہ اسکول سے باہر ہیں، ان بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، فوری طور پہ تو جو ایک سلوشن ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کوئک سلوشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو بچے ابھی جن کی ایجز زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ اسکولوں میں نہیں آئے، ان کے لیے ہم ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرامز لانچ کریں، ان کے لیے ہم شارٹ ٹرم پروگرامز لانچ کریں، ان کو ہم 2 سال کے اندر، 3 سال کے اندر اس قابل بنائے کہ وہ میٹرک کے ایگزام دے سکیں. اور ایسے ماڈلز موجود ہیں. ریسنٹلی جو فیڈرل ایجوکیشن کی منسٹری ہے، انہوں نے ایک کیمپین لانچ کی کہ کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں رہے گا اسلام آباد کا. اور اس میں کچھ اداروں نے، جیسے گورنمنٹ کا بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکولز ہے، NCHD ہے، انہوں نے کچھ نئے اسکولز کھولے جو کہ نان فارمل ایجوکیشن کے اسکولز تھے. اور ان اسکولز کے ذریعے سے 2-3 دن پہلے مجھے ڈیٹا ملا کہ 88,000 بچے اسلام آباد کے اندر آؤٹ آف اسکول تھے، جو ہمارا کیپٹل ہے، جہاں سارے ادارے موجود ہیں، جہاں ساری ریسورسز ہیں. 8,000 بچے اسلام آباد میں اسکول سے باہر ہے، تو پھر باقی ملک کا کیا حال ہوگا؟ جو دور دراز علاقے ہیں، دیہی علاقے، اس میں کیا صورتحال ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر اس میں اگر ہم ڈیٹا نکال لیں گرلز ایجوکیشن کا، تو ایک بہت بڑی تعداد ہے گرلز کی کہ جو اسکول سے باہر ہے. یہ جو ہم فگر کی بات کر رہے ہیں نا کہ ہماری لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60% ہے پاکستان کی، یہ اگر آپ چلے جائے اندرون سندھ کے اندر، یہ اگر آپ چلے جائے ہمارے جو سابقہ قبائلی اضلاع ہے ان کے اندر، یا آپ چلے جائے بلوچستان کے اندر، تو یہ 20-25% سے بھی کم ہے. اور پھر اس میں اگر آپ ریشو نکالیں گرلز ایجوکیشن کا، تو وہ تو بہت ہی کم ہے. تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم اب بھی اس مسئلے کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا، تو یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یافتہ معاشرے کے لیے ایک بچے کی تعلیم آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ دنیا جو ہے اس وقت، دنیا میں بچے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے ہیں، دنیا میں بچے روبوٹ ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں، اور دنیا میں بچے نئی نئی دریافتیں اور نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں. دنیا 5G پہ چل گئی. لیکن ہمارے جو بچے ہیں، کروڑوں میں بچے، وہ ابھی تک الف بے تے سے محروم ہے، وہ ابھی تک ABC سے محروم ہے.
تو جو ڈیولپ کنٹریز ہے ظاہر ہے ان کا ویژن بھی بڑا ہوتا ہے. وہاں پہ جو ہے بچے جب اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ دنیا میں کچھ کر دکھانے کے قابل ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت بچے اسکول بھی جا رہے ہیں ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. لیکن آج ہم کوالٹی ایجوکیشن پہ بات نہیں کریں گے. آج تو ہم صرف ان بچوں پہ بات کریں گے کہ جو بیچارے اس بیسک ایجوکیشن سے بھی محروم ہیں. پاکستان میں اور وہ بچے جو اسکول سے باہر ہیں ان کے حوالے سے وہ والدین جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے ان کے لیے اور حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں والدین کے پاس ابھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. پہلے لوگ کہتے تھے جی ایجوکیشن مہنگی ہے, یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں. لیکن جب سے ہمارے آئین کے آرٹیکل 25A کے اندر گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پچھلے سال کا ڈیٹا میں نے دیکھا کہ اسلام آباد فیڈرل ایریا کے اندر 37 اسکول ایسے تھے کہ جہاں پہ 100 سے بھی کم تعداد تھی بچوں کی. تو والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. والدین اگر اس چیز کو ریئلائز نہیں کریں گے, تعلیم کی اہمیت کو ریئلائز نہیں کریں گے, تو وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ساتھ اس ملک کے مستقبل کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں. تعلیم یافتہ معاشرہ ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے بے حد ضروری ہے. ملک ترقی بھی نہیں کر سکتا ایک تعلیم یافتہ معاشرے کے بغیر. تو تعلیم تو ہر بچے کا حق ہے اور دینی بھی چاہیے. بالکل ایسا ہے جیسے میں نے بات کی کہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے تعلیم, اور یہ ہم نے پوری دنیا کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ کی ہے. جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس سے پہلے ہم نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم 2015 تک 100% لٹریسی ریٹ حاصل کر سکیں گے. لیکن 2015 تک ہم اس میں فیل ہو گئے. اس کے بعد جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول آ گئے تو SDG 4 کے اندر ہم نے کمٹ کیا ہے کہ 2030 تک ہم اپنی 100% لٹریسی کا ٹارگٹ حاصل کر لیں گے. لیکن ابھی تک ہم اس سے بہت دور ہیں. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے علاوہ بھی صرف ہم ایک دن اس کو ایک اسپیسیفک ڈے کے حوالے سے ہم یہ بات کریں. ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کریں ریگارڈنگ ایجوکیشن. ٹھیک ہے, بیکاز لاٹ آف پیپل اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان, تو بہت سارے بچے جو ہیں اسکولوں کو نہیں جا سکتے, پیرنٹس افورڈ نہیں کر رہے. تو وی شوڈ پرووائڈ آئی تھنک we should provide them like low rate education, like بہت parents are not they cannot afford. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ لوگ بچوں کے لیے نا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وی شوڈ ہیو پرووائڈ دیم بیٹر ایجوکیشن فیسلٹیز ان اسکولس. اور اگر پبلک سیکٹر کی بات کی جائے تو آئی تھنک بہت اچھے سے لوگوں کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کچھ ایکشنز لیں تاکہ بچوں کے جو کیونکہ بہت سارے اسکولز اویلیبل ہیں لیکن مینٹیننس نہیں ہے. تو کیا کہیں گی پاکستان میں 2.8 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, ان بچوں کے تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ آئی تھنک ہمیں انڈیویجول لیول پہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ کلیکٹیولی وی شوڈ ہیو ٹو یونائٹ فرسٹ. جب ہم انڈیویجولی وائس ریز کریں گے اس کے بارے میں, اور بچوں کو آئی تھنک ایسی آرگنائزیشنس تو بہت ساری ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انٹیریئرز جو علاقے ہیں ہمارے, وہاں پہ ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن وہاں پہ اتنا ہم جاتے نہیں ہیں یا فوکس نہیں کرتے, یا فار دا ٹائم بینگ آپ ایک شو کے لیے یا اس کے لیے آپ وائس ریز کر رہے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ وہاں پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے تعلیم ایک بچے کے لیے آپ کتنا ضروری سمجھتی ہے؟ آئی تھنک ناؤ ڈیز اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناؤ ڈیز تو اٹ شوڈ بی ہائر ایجوکیشن تو لانی چاہیے, کہ لازمی ہونی چاہیے. آلدو کہ یہاں پہ تو ایک پرائمری لیول کی ایجوکیشن بھی بچوں کو نہیں مل رہی. ملک کی ترقی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. معاشرہ تعلیم یافتہ ہو تو ملک بھی ترقی یافتہ مطلب شمار ہوتا ہے. جی ایسا ہی ہے کہ آپ کی کنٹری کی ڈیولپمنٹ اسی پہ بیس کرتی ہے. اسٹوڈنٹس آر الٹریٹ, سو ہاؤ دی کنٹری ول پروگریس. تو کیا کہیں گی تعلیم کے حوالے سے ان والدین کے لیے جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے, ان کے لیے اور حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بیسیکلی میں تو یہی کہنا چاہوں گی یہ کمپینز ایک اسپیسیفک ڈے پہ نہیں ہونی چاہیے, ہمیں مور فریکوینٹ ان کو کر دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس اس وجہ سے نہیں بھیجتے کیونکہ افورڈ نہیں کر سک رہے وہ. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کو آئی تھنک اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. لٹریسٹی ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج جس طرح کے پوری دنیا میں انٹرنیشنل لٹریسی ڈے منعقد کیا جا رہا ہے, لوگ نکلے ہیں, یہاں پہ بھی واقعہ اہتمام ہوا تھا, کیا کہیں گے اس دن کے حوالے سے؟
لیکن لٹریسی ڈے تو آٹومیٹکلی ہمارے ہاں جو لٹریسی کا ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم نے جو اس کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ ایک بندہ صرف اپنا نام لکھ سکے اور کچھ پڑھ سکے، ہم نے اس کو اپنی لٹریسی بنایا، جبکہ ایسا لٹریسی سے کوئی ریلیونٹ چیز نہیں ہے۔ لٹریسی سے اب میرا تعلق جہاں سے ہے بلوچستان سے، وہاں پہ لٹریسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کچھ علاقوں میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے وہاں خانوزئی کا جہاں کہ لٹریسی ریٹ 100% ہے، اور لیکن اس کے سراؤنڈنگ میں باقی ایریا ہے جہاں پہ ایجوکیشن اور اسکولوں کے نام کے اوپر فنڈس تو موجود ہیں، لیکن نہ اسکول موجود ہے نہ ٹیچر موجود ہے۔ ہمارا یہی آج واک کا مقصد تھا کہ بچوں میں بھی، پیرنٹس میں بھی اور اس معاشرے میں بھی اویئرنیس پیدا کی جائے کہ ہر بچہ ہے اس کا حق ہے تعلیم، اس کا بنیادی حق تعلیم ہے، اس تعلیم کے حق دلانے کے حوالے سے ہم نے آج واک کی ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس ٹائم جو نگران کابینہ موجود ہے، ان کے پاس اختیارات تو محدود ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ٹیکنوکریٹس اور یہ جو ہماری کابینہ ہے یہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرے گی۔ ان کے پاس کیونکہ ٹائم باقی کابینہ سے کچھ زیادہ ہے، مطلب باقی کے پاس 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے پاس اب انلمیٹڈ ٹائم ہے، تو اس میں ان کو چاہیے کہ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں تو ان کا ملک کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ پاکستان میں 2.8 ملین بچے جو کہ اسکول سے باہر ہیں، ان بچوں کے تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں 2 طرح کا تعلیمی نظام موجود ہے، بلکہ 3 طرح کا۔ ایک ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر کے اسکولس ہیں جس کو ہم یلو اسکولس کہتے ہیں، ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول ہیں جو عموماً گلی محلے کے اسکول ہیں، اور کچھ اس میں ایلیٹ کلاس اسکول ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول ایجوکیشن دینا گورنمنٹ کا حق ہے۔ اب گورنمنٹ اس کے لیے جو گورنمنٹ کے اسکولس ہیں اس کے اندر ان کو ریونیشن لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو اساتذہ موجود ہیں وہ اچھے ویل کوالیفائڈ ہیں، لیکن ہمارے ہاں نظام جو ہے نا، جو سپلائی کا ایک ایشو ہے، جس طریقے سے لوگ اپنی رسپانسبلٹی ہے، استاد کو چاہیے کہ اگر وہ تنخواہ لے رہا ہے تو اسے وقت پہ اپنے بچوں کے اوپر ٹائم دینا چاہیے۔ مختلف اب اسلام آباد جیسے سیکٹرز کے اندر جہاں نئے سیکٹر ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسکولس موجود ہیں لیکن ٹیچر موجود نہیں ہیں، اور ایک کلاس 2 کلاسوں کو مرج کر کے رکھا ہوا، انفراسٹرکچر موجود ہے لیکن پڑھانے والا موجود نہیں ہے، اور یقیناً وہ کہیں نہ کہیں ڈاکومنٹس میں بھی موجود ہے اور کہیں نہ کہیں وہ سیلری بھی لے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ استاد اگر بدل گیا، اگر استاد سمجھ گیا اپنی رسپانسبلٹی، کیونکہ استاد کا رتبہ جو ہے وہ اس کا جو شعبہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو معلم سمجھ لیں، ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھ لیں، تو ایک پودا بھی اگر ہم نے اچھا لگا لیا تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی بدلے گا، اس میں تعلیم میں بھی بہتری آئے گی، اور ہمارے ملک کے اندر جو باقی معاملات ہیں اس میں بھی بہتری آئے گی۔ استاد کو صرف تنخواہ نہیں لینی چاہیے، باقاعدہ بچوں کو مطلب پڑھانا بھی چاہیے، تو کیا کہیں گے تعلیم کے حوالے سے کہ ایک تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے اور ایک بچے کے لیے تعلیم کتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، خوراک جتنی ضروری ہے نا، آکسیجن جتنی ضروری ہے نا، تعلیم بھی بچے کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ اور تعلیم یہ کا مطلب صرف پڑھنا لکھنا نہیں، تعلیم کا مطلب ہے کہ ایک اچھا شخصیت ڈیولپ ہونا، اخلاقیات بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ہمارے اساتذہ کو چاہیے اور ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے۔ آج کل کئی اداروں کے ساتھ، کیونکہ میں ایک ایجوکیشنل ادارے سے وابستہ ہوں، تو ہم اسکولوں میں جانا آنا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی آتے ہیں، تو پیرنٹس باقی تمام کام اپنے کرتے ہیں، ان کو کیا نام ہے، بچوں کو گھمانا پھرانا بھی ہے، بچوں کو دن کی 200 کی پاکٹ منی بھی دینی ہے، لیکن اسکول کے اوپر خرچ کے اوپر پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ ایک اسکول جو کہ اس کے گھر کے پاس بیٹھا اس کو 1000 روپے میں تعلیم دے رہا ہے، لیکن ہمارا پیرنٹ کہتا ہے کہ نہیں، یہ 1000 بھی زیادہ ہے۔ تو پیرنٹس کو بھی خرچ کرنا ہے، بچوں نے بھی ٹائم دینا ہے، اور حکومت نے ہم تو سب سے بڑی خوشی ہوگی کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو بھی گورنمنٹ نیشنلائز کر کے ان کو اپنے دھارا میں لے لے، اور وہاں سے جو ہماری کم تنخواہ پہ ٹیچرز کام کر رہی ہیں، بہنیں بچیاں، وہ ان کو بھی سپورٹ کریں، ان ٹیچرز کو بھی۔ پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ آتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں FSC والی بچی ہے لیکن وہ رسپانس گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچر سے بہت اچھا دے رہی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ان بچوں کے والدین جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے، اور حکومت کے لیے پیغام کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے، پیرنٹس خوشی سے، کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجبور ہے، کہیں وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، کہیں اس کے پاس اسکول نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کے اسکول ہر ٹیریٹری میں موجود ہوں تو کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسا علاقہ نہیں ہوگا جہاں پہ بچے اسکول نہ جائیں۔ کوئی بھی والد اپنے بچے کی اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر سیکٹر میں، ہر علاقے میں، ہر گھوٹ کے اندر اسکول بنائے، اور اسکول ضروری نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو، ایک کمرے سے بھی مختلف NGOs پروجیکٹ چلا رہی ہے۔ بچوں کو بیسک لٹریسی کے حوالے سے بتا دیں تو آٹومیٹکلی جب اس کو آپ ایک شوق ڈیولپ کر دیں گے تو وہ اپنی اس شوق کو پورا کرنے کے لیے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے وہ آگے بھی بڑھے گا، ملک اپنے شہر سے بھی دوسرے شہر میں جا کے پڑھے گا، اور بہت سی مثالیں موجود ہیں
بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے گھر چھوڑے باہر چھوڑے صرف تعلیم کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ بیسک تعلیمی یونٹ ہر یو سی لیول پہ، ہر وارڈ لیول پہ ہونا چاہیے. ہر وارڈ لیول پہ اسکول ہوگا، ہر بچے کے لیے ایکسیس ہوگا، تو انشاءاللہ معاشرہ بدلے گا. ان کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن کو زیادہ وہ نہ حکومت اتنا پروموٹ کرتی ہے، ہمارے بجٹ میں بھی ایجوکیشن کا بہت کم ہوتا ہے. اور یہ تو فیڈرل ہے تو پھر بھی، لیکن اگر ہم باقی مطلب گاؤں وغیرہ میں جائیں تو وہاں تو بالکل بھی بہت کم اسکولز وغیرہ ہیں اور ان کی بھی حالت اتنی خراب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری حکومت کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہم ان کو اسکولز کو بیٹر کریں. ٹھیک ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو ابھی تک بیٹر نہیں کر سکے. ایجوکیشن سسٹم کو بیٹر ہی کرنا چاہیے کیونکہ اسی کے ساتھ پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے. پاکستان میں 2.8 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. ان کے تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان کے تعلیم کے حصول کے لیے ایک تو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ اسکولز اوپن ہونے چاہیے، فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہونی چاہیے. ان کے ٹیچرز کو بھی اتنے بینیفٹ دیے جائیں کہ اچھے اچھے ٹیچرز ان کو آ کے پڑھائیں. اور یہی ہے کہ مطلب ہم زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں کہ آ کے وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کی طرف پروموٹ کریں. ٹھیک ہے، تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے ایک بچے کی تعلیم آپ کتنا ضروری سمجھتی ہے؟ بچے کی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہم خوراک ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایک بچہ، ایک پڑھا لکھا بچہ ہی مطلب آگے اچھا معاشرہ قائم کر سکے گا. ٹھیک ہے، اگر گرلز پہ جائیں تو ایک پڑھی لکھی ماں ہی آگے ایک اچھا معاشرہ تشکیل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، سارے بچے اسی کی وجہ سے پھر مطلب آگے ان کا مطلب جو فیوچر ہوتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پاکستان میں وہ والدین جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے، ان کے لیے اور حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ حکومت کے لیے بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن کو پروموٹ کریں. ہمارے بجٹ میں بھی ایجوکیشن جو ہے وہ مسٹ ہے، تو اس کا زیادہ وہ رکھیں بجٹ میں بھی اس کا حصہ. اور والدین کے لیے بھی یہ ہے، جب آپ کو اگر حکومت نے یہ فیسلٹی دی ہے تو پلیز اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں. پڑھائی کے بغیر تو کچھ بھی اب تو جتنی ترقی ہم باقی ممالک کر چکے ہیں، پاکستان اس سے بہت پیچھے ہے. اور ابھی اتنے پیچھے ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ ایجوکیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. د دې ورځې منزل او مقصد دا دی چې په هر سطح باندې په خلکو کې دا بیداري پیدا کړي چې تعلیم او دا څومره اهمیت لري. او زمونږ الحمدلله اسلامي ملک دی او زمونږ قرآن زمونږ کتاب دی. د زمونږ قرآن اولنی وحي اولنی آیتونه په هغې کې الله پاک موږ ته حکم راکوي اقرأ باسم ربک الذي خلق، چې تاسو ووایئ ولولئ. نو په دې کې موږ دپاره یو اهم پیغام دی او په دې کې د قلم ذکر دی، په دې کې د لوستو ذکر دی. او د دې نه زمونږ چونکې اسلامي ملک دی، زمونږ په آئین کې زمونږ په قانون کې د لیک او لوست اهمیت ظاهرېږي. او یو معاشره هم په دنیا کې داسې موږ ته نه ښکاري چې هغه تهذیب یافته وي او هغې تعلیم نه وي حاصل کړی. څومره مغربي ممالک دي هغې مخ ته تللي دي د تعلیم په بنیاد باندې. او موږ هم که چېرې غواړو چې زموږ ملک هم مخکې لاړ شي، نو په دې کې موږ دپاره ضروري دی چې تعلیم زموږ اولین ترجیح وي. پاکستان کې 2.8 ملین ماشومان د سکول نه بهر دي. د دې ماشومانو د تعلیم د حصول دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ ګوره لکه څنګه ما مخکې وویل، په دې ورځو منزلو کې یو پیغام دی زموږ قیادت لپاره هم، زموږ حکومت لپاره هم، زموږ مشران دي، نرینه دي، زنانه دي، او تعلیمي شعبې سره وابسته څومره خلک دي هغې دپاره په دې کې پیغام دی چې هر سړی یو خپل رول لري په دې کې. زموږ قیادت ته پکار دی چې تعلیم له ترجیح ورکړي، دا زموږ اولنی ترجیح شي. او دې دپاره که په زموږ انول ډیولپمنټ کوم څه کې هغه دی پروګرام دی په هغې کې دې له ترجیح ورکړي. او ټول نه زیات چې کوم زموږ دې دپاره فنډینګ دی هغه ممکن شي. او زموږ څومره قیادت دی په هر سطح باندې دې دپاره هغې خپلې هلې ځلې وکړي. او دغه شان محکمه تعلیم کې زموږ چې کوم دې شعبې سره وابسته خلک دي، چاهې هغه ایگزیکټیو پوسټونو باندې دي او یا فیکلټي دي او ټیچران دي، استادان دي، هغې هم د دې کې چې کوم خپل کردار دی، کریکولم ډیزاینرز دي، هرې شعبې والا په دې کې خپل کردار لري. نو زه وایم چې هر سړی خپل رول ادا کړي، نو هله به د تعلیم دپاره چې کوم ګامونه پورته کېږي دا به ثمره ورکوي. تعلیم یافته معاشرې دپاره د یو ماشوم تعلیم تاسو څومره ضروري ګڼئ؟ ګوره ماشومان زموږ مستقبل دی، او که چېرې زموږ د ماشومان نن په دې باندې موږ خواري وکړو، دا زموږ سبا زموږ مستقبل دی. او دوی به پړه لیکي. او زموږ چې کوم نیشنل ډیولپمنټ پلان دی
هغه ټول ملکونه ټول قومونه هغه په تعلیم په ذریعه حاصلوي او زمونږ د ماشومان دې دپاره زمونږ چې کوم تعلیمي منصوبه ده هغه هم د دې دپاره ده څومره دنیا کې ملکونه دي ټیچنګ لرنینګ پروسیسز دي هغې کې چې کوم میجر شفټ راغلی دی هغه ټیچر سنټرډ نه دی نن سټوډنټ سنټرډ دی یعنی زمونږ مرکز چې هغه دی پرایورټیز دي هغه د سټوډنټ نه شروع کېږي او د دې مستقبل زمونږ د سټوډنټ مستقبل اصل کې زمونږ د کام مستقبل دی که زمونږ د سټوډنټ مستقبل ښه شي زمونږ د کام مستقبل به هم ښه شي د تعلیم په حواله سره هغه والدین چې دوی خپل ماشومان سکولونو ته نه لګي د هغوی دپاره او حکومت ته ستاسو پیغام څه دی جی ټول نه غټ سټیک هولډر حکومت دی ځکه چې کوم یو ګام پورته کوي هغه حکومتي سطح باندې دی څومره منصوبې جوړېږي حکومت دغې منظوري ورکوي هغه امپلیمنټ کوي او حکومت ته پکار دي چې تعلیم په خپلو ترجیحاتو کې مخکې راولي او ورسره سره دې دپاره چې کوم فنډینګ کېږي زموږ هغې کې اضافه وشي او والدین ته هم پکار دي چې تر څو والدین نه غواړي ماشومان مخکې نشي تللی هغه هم هغې کنټریبیوشن دا دی چې هغې خپل بچي چې کوم د سکولونو نه بهر دي هغه سکولونو ته ولېږي بهترین انویسټمنټ چې کوم دی هغه دغه دی چې موږ په خپلو بچو باندې خرچه وکړو زموږ بچي څومره ښه سړي جوړېږي معاشرې دپاره قوم دپاره مفید جوړېږي دا هم زموږ اصل اساسه ده Basically, for today's, we are raising our voice for the children who are out of school and who are not getting education. If we do not get proper education and we are not educated, this will lead to our country not being as successful as we want it to. If the more educated we are, the more educated kids are, the more our country will go into progress. And if we are educated, we will lead a successful life. And there are almost more than 2.8 million children who are out of school and they deserve to be educated, because if they are not educated and they are not getting proper education, they will not be able to lead a successful life or get jobs or have good careers. So I believe that education is important for every child and every person, and I personally, I should think that every kid should deserve education and there should be schools for every single child that can go and study. पाकिस्तान में 2.8 मिलियन बच्चे जो कि स्कूल से बाहर है उन बच्चों के तालीम के हसूल के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए आपका मशवरा हुकूमत के लिए लोगों के लिए क्या है I think the government should open more schools for the children who are out of schools and they should give them proper education that they deserve. And some parents like if you see there are small little children who are like 8 years 5 years old, they're just like on the streets and they are asking for money. So if the government would work and they would spend more money on schools instead of other buildings and other stuff, I think kids could deserve proper education. They could have proper education if the government spends more money on education. बिल्कुल तालीम की वजह से आप माशाल्लाह आज इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, तो एक तालीम याफ्ता माशरे के लिए एक मतलब तालीम याफ्ता बच्चे के लिए और इस तरह के मतलब बेहतरीन माशरे के लिए तालीम कितना ज़रूरी समझती है आप I think education is important because without education, we need at least a little bit of education to move forward and to start a career. Because if we have no education, we will have no idea what's going on. Because in the future, I think everything depends on education. If you are not educated, you will never be able to lead a successful life. So I think education is extremely important. तालीम के हवाले से उन वालिदैन के लिए आपका पैगाम क्या है जो अपने बच्चे स्कूल नहीं भेजते और तालीम के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए? The kids who are not getting proper education, it is gonna be hard for them in the future to start a career, and our country, as I said before, it will not go into progress. So if the government does not act upon this or doesn't take proper action against this, then our country will go into failure because most of the people will be uneducated, because these small children are the future for our country, and if they are uneducated now, then our country will go into failure. The International Literacy Day د لپاره موږ مناوو چې په پاکستان کې خاص طور باندې په ټول دنیا کې دا کم سکول آؤٹ آف سکول ماشومان چې دي هغه سکولونو ته راوستل دي
دا زمونږ پاکستان کې 2.8 میلیون ماشومان د سکول نه بهر دي. هغې سره نه صرف دا چې زموږ مستقبل خرابېږي، دا د پاکستان مستقبل دی دا ماشومان، بلکې هغې سره نور هم ډېره ستونزې زموږ مخامخ یو. دا ماشومان په د سټریټس کې نور کرایمز کې ملوث کیږي، د دې چایلډ لیبر کې د دې استحصال کیږي. نو د دې په دا ضروري ده چې مونږ دا ایشو هایلایټ کو، حکومت ته وخت دا خبره را مخامخ کو چې دا ماشومان دپاره څه اقدامات وشي چې دا سکول ته راشي. دا سکول راتلو سره به نه صرف زمونږ لیټرسي ریټ ښه شي، بلکې زمونږ مستقبل به ښه شي، دا ماشومانو مستقبل به ښه شي. پاکستان کې 2.8 میلیون ماشومان د سکول نه بهر دي. د دې ماشومانو د تعلیم د حصول لپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ ټوله دنیا کې د چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز SDGs کوم جوړ کړي دي، هغې کې یو د ایجوکیشن او کوالټي ایجوکیشن. نو په هغې باندې مختلف ملکونو کې فنډینګ هم کېږي، پروجیکټونه هم کېږي، او دغه شانتې ماشومانو دپاره مختلف فیسیلیټیز پرووایډ کېږي چې هغه سکولونو ته راشي. مونږ حکومت نه هم دا مطالبه کو، او مونږ د یونایټډ نیشن نه او د ټول اقوام عالم نه دا مطالبه کو چې دا کم 2.8 میلیون اوس دا ورو زیاتېږي. نو دلته هم دغه شانتې پروجیکټس تاسو امپلیمنټ کړئ، دغه شانتې تاسو فنډینګ وکړئ چې دا چې کوم ماشومان دي دلته چې کوم 2.8 میلیون ماشومان ضایع کیږي، دوی بنیادي چې کوم حق ته تعلیم د هغې نه محروم پاتې دي، د هغې دپاره هم اقدامات اوچتول پکار دي. ضرور اوچتول پکار دي. په پاکستان کې د تعلیم بجټ ډیر زیات کم دی. دلته اقتصادي ستونزې دي، حکومت لکه هغه هم دا وایي چې موږ ته دومره فنډونه نشته. نو زه دا وایم چې اقوام متحده او نور چې کوم بین الاقوامي دغه دي تنظیمونه دي، هغې دې دغه شانتې پروجیکټس فنډ کړي او دا ماشومان دی د دې مستقبل دی سیکیور کړي. تعلیم د یو معاشرې دپاره تاسو مطلب یو تعلیم یافته چې کوم ماشوم وي، هغه تاسو څومره ضروري ګڼئ چې مطلب دې ته تعلیم ضروري دی؟ تعلیم په اهمیت باندې چې څومره خبرې وشي به کمي. تعلیم نه بغیر خو لکه انسان او د حیوان بنیادی چې کوم فرق دی هغه شعور دی. شعور تعلیم سره راځي. نو که مونږ ماشومانو ته او خپلو د ینګ جنریشن ته تعلیم ورنه کړو، نو هغه به آیم سوري ټو سی ځناور غوندې پاتې شي. نو هغې کې به نه شعوري، نه به د معاشرې یو ښه یو امپورټنټ یو منافع بخش فرد جوړېدی شي. نو تعلیم ډېر ضروري دی، په هر صورت کې ضروري دی. خاص کر په خیبر پښتونخوا کې که موږ تاسو وګورو، خو ډېر زیات ماشومان چې کوم دهې علاقې دي، لرې پرتې سیمې دي، په هغه کې ماشومان د تعلیم د حصول نه پاتې دي. نو د هغوی دپاره د ستاسو په خیال باندې څه اقدامات کول پکار دي؟ او دې نه علاوه چې کوم د تعلیم په حواله سره هغه والدین چې خپل ماشومان سکولونو ته نه لګي، د هغوی دپاره او حکومت ته ستاسو پیغام څه دی؟ په لرو علاقو کې غربت دی. نو غربت په وجه پیرنټس والدین چې دي هغه افورډ کولی نشي. هغې دا وایي چې ما ماشوم چې کار کوي ما ته کور ته 50 روپۍ راوړي، هغه ما دپاره زوري دي. نو هغې ایجوکیټ کول، د پیرنټس ایجوکیټ کول پکار دی. هغې ته دا خبره ورپه مخامخ ورکول ورته ښودل پکار دي چې بھئی دا ماشومان چې دي دا ته اوس 50 روپو دپاره خو چایلډ لیبر ته چېرته ورکشاپ ته یو ځای ته بل ځای ته لیږې، خو دا چې کله لوی شي غټ شي، دا به بیا خپل د چې کوم اقتصادي د ضرورت هغه څنګه پوره کوي. نو اوس دا چې کوم لږ پیسو باندې په فنډونو باندې دا کار کیدی شي، مونږ هغه پیرنټس ته د دې چې څومره انکم ایکسپیکټډ دی هغه مختلف طریقو سره هغه مونږ ورکولی شو او دا ماشومان اوچتولی شو، په سکول کې داخلولی شو. په KP کې سکولونه بلا ډیر دي، خو د هغې دپاره یو اویرنس پروګرام پکار دی چې پیرنټس دا خبره په ګوته شي چې وروره ستاسو ماشومان چې دي نه صرف ستاسو مستقبل دی، دا ټوله معاشره د ماشومان نه جوړېږي، دا ټول پاکستان د ماشومان نه جوړېږي، دا ټول د دې سره د مونږ د معاشرې او د پاکستان مستقبل دې سره تړلی دی. حکومت ته پیغام څه لرئ؟ حکومت ته پیغام دا دی چې دوی د ایجوکیشن لپاره بجټ سیوا کړي، لکه چې نور څومره پروجیکټونه دي، انفراسټرکچر دی، هیلث دی، د دې ټول نه ضروري شی ایجوکیشن دی. نو په ایجوکیشن کې زمونږ بجټ ډیر کم دی، نو دا بجټ د سیوا کړلی شي. د نور چې کوم ایکسټرا چې کوم د دې عیاشیانې دي هغه د کمې کړي، د ایجوکیشن باندې توجه وکړي، نو خپل د خپله به دا ملک
اوچت شي. ترقی پر لار به هم روان شي، معاشره به هم تعلیم یافته وي. ایگزیکٹلی بالکل دا خبره ده. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو باہر بچے ہیں 2.8 ملین صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ وائڈ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، انہیں ایجوکیشن نہیں ملتی. ہر کسی کو اپنا ڈریم تو فلفل کرنا ہے نا، انہوں نے پرسیو کرنا ہے، تو انہیں ایجوکیشن تو ملنی چاہیے نا، ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے ہی نہیں، اپنے بچے کو اسکول ہی نہیں بھیجتے یا اس طرح. یوں بہت زیادہ کمیونٹیز بھی بنی ہیں اسکول کے لیے، لیکن ہمیں اور چاہیے. یوں ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ ایجوکیٹڈ، اور ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے ان کی. پاکستان میں جو کہ 2.8 ملین بچے اسکول سے باہر ہے، تو ان کے تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہم لوگوں نے یوں بنانے چاہیے اسکولز جہاں پہ فری ایجوکیشن پرووائڈ ہو اور بیٹر ہو، مطلب یوں نہیں کہ فضول پہ ہی ہم لوگوں نے کچھ اور پڑھائی نہ، انہیں سمجھ ہی نہ آئے، یوں ایک وے ہو پڑھانے کا انہیں بچوں کا. تعلیم ایک بچے کے لیے کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ جس طرح آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہر بچے کے لیے تعلیم اس طرح ضروری ہے؟ جی ہر بچے کے لیے ضروری ہے. اگر انہوں نے بڑے ہو کے اپنا ڈریم فلفل کرنا ہے نا، ان کے لیے تھوڑا سا بھی نالج ہونا چاہیے. ایک اسکول کے بچے کی حیثیت سے وہ والدین جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے، اور حکومت کے لیے پیغام کیا دیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ مطلب کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اپنے بچے کو یہ سمجھتے ہیں کہ باہر کام کریں گے، کباڑ میں کام کریں گے، زیادہ پیسے ملیں گے، بس تھوڑا سا ہی ویٹ کریں، اپنے بچے کو ایجوکیشن دیں، تو پھر وہ زیادہ 10 ٹائم زیادہ سکسیزفل کی زندگی بھی آسان ہوگی اور وہ کمائیں گے بھی آرام سے. I guess it's a special skills that tell us how we understand the world. And as you know, that every 8 September we celebrate this day towards the about education. Thank you. پاکستان میں 2.8 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. ان بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہر بچے کو ایک جیسی ایجوکیشن دینی چاہیے، اور جو بچے محروم ہیں ان کو اوبویسلی کہ ان کے لیے ایسا ایک رائٹ ان کے ہونے چاہیے، ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو نہ لے سکے ایجوکیشن. تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے ایک بچے کے لیے تعلیم کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ اٹس ٹو مچ امپورٹنٹ. آئی گیس کہ اٹس آئی آلریڈی ٹیل دیٹ کہ یہ ہمارے لیے ایک اسکل ہے جس کے ذریعے ہم اس ورلڈ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اراؤنڈ اس. تعلیم کے حوالے سے ان والدین کے لیے جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے، ان کے لیے اور حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ تعلیم کے حصول، لٹریسٹی، مطلب جو تعلیم سے مطلب حاصل نہیں کر رہے ہیں، اسکول سے باہر ہے، کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ حکومت کے لیے تو یہ کہ وہ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا ان پہ رحم کر جائے، اور باقی یہ ہے کہ پیرنٹس جو کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی، ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے، ان کے لیے بھی ہے کہ اپنے باقی وشیز کو تھوڑا لمیٹڈ کر دیں، لیکن بچوں کی ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں. The literacy کا حوالہ پاکستان is quite backward and we need to bring our kids to the schools. اور ډیر زیات ماشومان داسې دي چې هغوی په سکولونو ته نه ځي، کارونه کوي، چایلډ لیبر دی. سو زمونږ دا کوشش دی چې دا ټول ماشومان دې سبق ووایي او کم از کم خپل ژوند بهتره کړي، and that will be safety for the kids. او ټول نه زیات چې کوم د دغ خبره ده هغه ده چایلډ لیبر. So we need to focus. په خیبر پختونخوا کې زیاتره مطلب ماشومان چې کوم دي هغه د سکول نه بهر دي، نو سکولونو ته د هغوی هم حق جوړیږي چې تعلیم حاصل کړي، هغوی ته هم تعلیم ورکړی شي. او چې دا خو جی بالکل زمونږ آن کمیونټي لیول دا یو کیمپین پکار دی چې هغوی ته موږ اویرنس ورکو چې هغوی خپل ماشومان سکول ته لیږي، او هغوی ته دا هغې کې د ګورنمنټ نه به موږ ته دا پکار وي چې د هغوی بکس، د هغوی هلته د لنچ ټایم چې څه د هغوی وله ورکولی شي چې ماشومان هم خوشحاله وي. they want to go to the school.
او کو دا ارس نه او بس تم بشا تړلې دا او ګرځي هغې نه ښه ده چې وي شوډ ورک آن دس تھنګ اینڈ آئی تھنک د موسٹ امپارټنٹ تھنګ از فار دی کیمپین فار دی پیرنٹس. هر یو کس ته صرف تاسو نه هر یو کس ته په انفرادي توګه باندې یو باقاعده لای عمل یا داسې مطلب کنوینس کول د خلکو چې څوک مطلب په خپلو ماشومانو باندې تعلیم نه کوي ولې چې پاکستان کې 2 کروڑ 80 لکه چې کوم ماشومان دي هغه د سکول نه بهر دي 2.8 نو د دې د تعلیم د حصول دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ زما په خیال زموږ خپل د سکول نظام چې کوم دی هغه موږ بهتره کول غواړو. ټیک شو چې هغه بهتره شي او د اپروچ چې کوم دی او دا د ماشوم دپاره د پیرنټس لپاره چې هغوی خپل ماشوم په اسانه هلته داخله ولکولی شي ان یو کریکولم چې کوم دی هغه اکراس د بورډ شوډ بی د سیم فار ایوری کډ. او زموږ کلو کې دغه کې دا زما خو به دا دغه چې کیمپین چلول غواړي چې مور پلار موږ د کوره راوباسو او هغوی ته دغه ورکو ذهن جوړ کړو چې دا ماشومان بهر په ورکشاپونو کې یا چایلډ لیبر کې ټیک شو زموږ فاینانشل حالت داسې نه دی. ایوری ون وانټس دیر کڈس ټو ارن سم منی اینڈ برنګ اټ بیک ہوم. جو موږ به دا کوشش کوو چې هغوی ته دا موږ دغه ورکو سهولت ولا ورکو چې یاره ستاسو پیسې به نه لګي ستاسو خرچه به بالکل نشته او حکومت په دې دغه کې موږ سره مرسته وکړي چې موږ دا یو داسې نظام جوړ کړو چې مور پلار او بچي دواړه خوشحاله وي اینڈ دے شوډ گو ټو سکول دے شوډ ناٹ بی آؤٹ اف سکول. بالکل د مور د پلار چې کوم مطلب کنوینس کول دي یا دوی مطلب ذهن ور جوړول دي هغه ضروري دي ولې چې تعلیم یافته معاشرې نه بغیر چې کوم مطلب ملکي هغه ترقي هم نشي کولی نو د یو ماشوم دپاره تاسو تعلیم څومره ضروري ګڼئ؟ زما په خیال اف وی کمپیر اټ ټو د ویسٹ سو هلته یو حد پورې های سکول پورې لوور سکول پورې تعلیم فری دی. ټیک شو کتابونه فری دي. ټیک شو زما په خیال چې موږ پاکستان کې د ایف اے ایف ایس سی لیول پورې موږ فری تعلیم ورکو دې حد ته چې ماشوم راورسي جو هغه بیا خپل مایند جوړولی شي مخکې هغه ډاکټر جوړیږي هغه انجینیر جوړیږي. ټیک شو جو اپ ټل ایف اے آئی تھنک ایف اے ایف ایس سی چې څوک ایف اے کول غواړي میټرک هو زما په خیال شوډ بی کمپلسری فار ایوری کډ. د هغې نه وروستو که هغه بیا کاریګر کورس کوي نور څه کوي خپل حالاتو مطابق نو هغه بیا مخکې کولی شو هغه سره دومره تعلیم وي چې هغه خپل لیکت پړت خپل نوم لیکل چېرته خط لیکل چېرته اکاونټس کول دا ټول کارونه هغه به په اسانه وکړي هغه به بل چاته محتاج نه وي. ټیک شو میټرک زما په خیال شوډ بی د بیس لاین او د هغې نه وروستو بیا ایف اے ایف ایس سی اینڈ دین یور یونیورسټي لیول. تعلیم په حواله سره هغه والدین چې دوی خپل ماشومان سکولونو ته نه لګي هغوی ته او ورسره حکومت ته ستاسو پیغام څه دی؟ زما پیغام داسې مور پلار ته چې هغې حالاتو د وجې نه یا جهالت د وجې نه دې کې دوه فیکټرز دي یو فاینانشل کنسټرینټس دي او بل چې کوم دی هغه ستاسو جهالت دی. زه به ورته جهالت لفظ وایم دي. ټیک شوه سو که دا کسان موږ ایجوکیټ کو فرسٹ وی نیڈ ټو ایجوکیټ د پیرنټس. ټیک شو هغه پیرنټس چې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي هغوی ته موږ دا تعلیم ورکو چې یاره ستاسو ماشومان چې سبق ووایي هغوی خپل کاروبار بهتر طریقې سره کولی شي او د هغوی فیوچر به برایټ شي. او حکومت ته زما دا دغه دی چې ایکول کریکولم فار ایوری ون دا نه چې انګریزي سکولونو والا چې کوم دی غټ فیسونو والا هغه انګریزي وایي جو ډېر ښه خلک دی نه زموږ خپل ژبه مادری ژبه اینڈ دین آر نیشنل لینګویج اردو شوډ بی پروموټډ او انګریزي چې هغوی زده کړي د هغوی نور لارې به ورته کولاو شي د هغوی اویرنس به زیات شي هغوی په انګریزۍ کې پروګرامز کتلی شي د سوشل میډیا کتلی شي. سو ګورنمنټ ته دا پکار دي چې هغوی دا مرسته وکړي چې یو ایکول کریکولم فار آل د کنټري او چې څومره حد پورې موږ د فاینانشل پوزیشن چې کوم دی د مور پلار دپاره یا ماشومانو دپاره هغه ورته موږ
آسان نه زیات آسان کو چې هغوی ته آسانه وي او یو غریب سړی هم خپل ماشوم یو اسکول ته لیږلی شي. انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے حوالے سے یہی بتانا چاہوں گی کہ ابھی بہت زیادہ مطلب 2.5 ملین جو بچے ہیں وہ ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو ایجوکیشن جو ہے وہ فار آل ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے, اور اگر یہی بچے ان کو تعلیم دی جائے گی اور ہم اویئرنیس پھیلانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو یہ ہے کہ ہمارا یہ مستقبل ہے بچے, اور ہمارا فیوچر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. بالکل, فیوچر بھی اسٹرانگ ہو جائے گا, معاشرہ بھی تعلیم یافتہ ہو جائے گا. تو پاکستان میں 2.8 ملین بچے جو کہ اسکول سے باہر ہیں, ان بچوں کے تعلیم کے حصول کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ان میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں کہ وہ تعلیم ان کو زیادہ سے زیادہ فری تعلیم کے مواقع فراہم کرنے چاہیے, اور ایجوکیشن جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا چاہیے, اور بکس وغیرہ ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے, ان کو فیسلٹیز دینی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. 2.8 ملین بچے جو کہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے, وہ کم عمر بچے, تو ایک خوفناک مطلب ایک معاشرے کے لیے ایک اچھا چیز مطلب نہیں ہے. ان کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا, بچائے مطلب اسکول سے باہر. جی, کیا کہیں گی آپ, تعلیم یافتہ معاشرے کے لیے ایک بچے کی تعلیم کتنا ضروری سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں ایک مشہور کوٹ یہ ہے کہ ٹمارو ٹوڈے اے ریڈر ٹمارو لیڈر. تو جیسے ہم آج بچوں کو تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری جو ابھی لیڈرشپ کے کتنے برے حالات ہیں, تو یہ ہے کہ وہ فیوچر میں بہت بیسٹ لیڈر جو ہیں وہ لیڈ کر سکتے ہیں اس کنٹری کو. تعلیم کے حوالے سے ان بچوں کے والدین جو اپنے بچے اسکول نہیں بھیجتے, ان کے لیے اور حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ان کو یہی ہے کہ آپ مطلب اب اویئر ہو جائیں, کیونکہ اب جو بھی سٹیپ لینا ہے ہم نے خود لینا ہے اپنے ذات کے. اپنے بچوں کی فیوچر پر رحم کریں. ہاں, رحم کریں اور خود سٹیپ لیں. جو زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں وہ ان کے بچے نہ گزاریں. یہ پیغام حکومت کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ انسٹیٹیوٹ قائم کریں تاکہ بچوں کو فری تعلیم کے مواقع فراہم ہوں, ان کو فیسلٹیز دی جائیں تاکہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کتون کو انټرنیشنل لټریسټي ډے په حواله سره چې کوم دلته راغلي ماشومان, اساتذه او چې کوم عام خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې مشروم ته تعلیم بهد ضروری دی. تعلیم یافته معاشرې نه بغیر د ملک ترقي هم ناممکن ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.